SIUT ہاسپٹل سے وابستہ ہوں، اور میرا ایک سوشل ورک ہے بہت. میں نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ 73 یا 74 میں کام شروع کیا تھا. میں آپ کو لسٹیں نکال کے دکھا سکتی ہوں کہ ایک اتنی اچھی نیت سے وہ ہاسپٹل کھولا گیا ہے کہ وہاں پہ مذہب، رنگ، صوبہ کچھ نہیں، جو مریض ہوگا. صحیح. تو ظاہر ہے اس حساب سے ایمانداری سے، دیانتداری سے علاج ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں چترال کا ہو، کابل کا ہو، اسلام آباد کا ہو، دنیا بھر کا مریض آتا ہے اور علاج ہوتا ہے. اور کراچی کے لوگ 4%، 3% اتنے ہی ہوتے ہیں SIUT میں. SIUT میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو جلدی فارغ کرنا ہے، اس کو جلدی بھیجنا ہے. کیونکہ اس کے مریض کے ساتھ آنے والے، کیونکہ ہماری روایتیں، ہمارے طریقہ کار ہم لوگوں کے ہیں کہ ایک مریض کے ساتھ 8-8، 10-10 لوگ آتے ہیں. روایت بھی ہے اور محبتیں بھی ہیں. وہ فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، برے حالوں میں ہوتے ہیں. تو پوری کوشش کر کے ہمارے پاس جو ٹرانسپلانٹ بھی ہیں، ٹرانسپلانٹ میں بھی 75% کراچی سے باہر کے ہیں. اچھا. سب. تو اب یہ دیکھیے کہ NFC کے اوپر جو جھگڑا ہو، جس چیز کے اوپر ہو، تو یہ کراچی کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو بڑا آپ نے ایک الارمنگ، ایک ایسا حیران کن بات بتائی ہے کہ SIUT جیسا ادارہ، اس میں جو صرف 4% لوگ ہیں وہ کراچی سے ہیں، اور ٹرانسپلانٹیشن میں اور عوام 75% کے لیے ایک ایسا ادارہ کھولا گیا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے نا، پرچی بنتی ہے 2 روپے کی، 5 روپے کی. لیکن رضوی صاحب وہ انسان ہیں کہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ کون دیکھے گا کس نے 2 روپے دی، پیسے لینا ہی نہیں ہے. وہاں پرچی بننے کے بھی نہیں ہوتے. صحیح. سسٹم ضرور ہے تھوڑا سا آرگنائز، کہ جو OPD ہوتی ہے تو وہاں پہ جو نمبر ملے گا اسی سے دیکھیں گے. صرف نمبر سے مبرہ وہ پریگننٹ عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہو، وہ آئی ہو، یا بہت عمر رسیدہ شخص ہو، اور یا ٹیچر ہو. صحیح. ان کو یہ، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے بہت رضوی صاحب سے سیکھا بھی اور کام کیا ہے. کہ ایک دن میں OPD میں ان کے ساتھ تھی، تو ایک صاحب اندر، گاڑی بھی آ گئی ان کی، اور آئے اور رضوی صاحب پیشنٹ دیکھے، کارڈ ایسے رکھ دیا انہوں نے. رضوی صاحب نے کارڈ اٹھا کے تو جی آپ بیٹھ جائیے. میں انہوں نے کہا کہاں بیٹھ جاؤں؟ کہ لیں نمبر لے لیجیے. انہوں نے کہا میں فلاں ہوں. کہ لیں آپ کوئی بھی ہوں. پھر انہوں نے بہت بھاری نام لیا کہ انہوں نے بھیجا. کہ لیں ان سے بھی یہی کہہ دیجیے جا کے. اور یہ دیکھیے یہ جس خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ صبح 4 بجے کی نکلی ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی گاؤں سے، کہاں سے، وہاں سے آئی ہے. میں تو نہیں دیکھوں گا آپ کو جب تک جتنے نمبر لیے ہوئے ہیں چلے گئے. تو اور وہ آج تک ان کا اصول وہی ہے. صحیح. اچھا، اب تو کوئی ہوٹل بھی خریدا ہے، جی ہاں، تو وہ ادھر بھی ہاسپٹل بنائیں گے، کیا کریں گے؟ جی ہاں، ہاسپٹل بنائیں گے. اچھا اچھا. اس میں سنا ہے بڑا مہنگا ہے، اور اپنا، لیکن دیکھیں اچھا ہے اگر لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. اچھا چلیں واپس آتے ہیں ہم ذرا سیاست کی طرف. 2002 آپ MNA بنتی ہیں، 2000 اور اس کے بعد 2003 یا 4 میں مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر بنتے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ جو کام اس دور میں ہوا وہ مصطفیٰ کمال نے کیا جو وہ کلیم کرتے ہیں، یا اس وقت جو بانی کی ہدایات تھیں وہ کام اس کی وجہ سے ہوئے؟ بانی کا شوق تھا اور انہوں نے محنت کی اس کے لیے. اچھا، بانی کا شوق تھا اور پھر مصطفیٰ کمال انہوں نے نے محنت کی. جیسے گورنر پہلی دفعہ MQM کے بنے عشرت العباد صاحب، تو کس طریقے سے بنے، کیسے نام آیا؟ آپ تو اس زمانے میں بہت متحرک تھیں، ہر میٹنگوں میں ہوتی تھی، تو ان کا نام کیسے آیا، گورنر کیسے بن گئے؟ ایکچولی وہ پرانے کارکن تھے اور اچھے منجھے ہوئے کارکن تھے، اور کوشش یہی تھی کہ سمجھدار لوگوں کو لگایا جائے. اب یہ ان کی ذاتی صفت تھی کہ ان میں ایک ہنر تھا. کتنی مختلف حکومتیں آئیں، مختلف المزاج لوگ آئے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے تھے پھر. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کیا ہوگا انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ کوئی زبردستی تو نہیں کرتا کسی سے. مطلب اس میں عشرت العباد کا ہی وہ نہیں ہوگا، عشرت ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہوگی تو انہوں نے رکھا ہوگا. صحیح صحیح. میں SIUT ہاسپٹل سے وابستہ ہوں، اور میرا ایک سوشل ورک ہے بہت. میں نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ 73 یا 74 میں کام شروع کیا تھا. میں آپ کو لسٹیں نکال کے دکھا سکتی ہوں کہ ایک اتنی اچھی نیت سے وہ ہاسپٹل کھولا گیا ہے کہ وہاں پہ مذہب، رنگ، صوبہ کچھ نہیں، جو مریض ہوگا. صحیح. تو ظاہر ہے اس حساب سے ایمانداری سے، دیانتداری سے علاج ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں چترال کا ہو، کابل کا ہو، اسلام آباد کا ہو، دنیا بھر کا مریض آتا ہے اور علاج ہوتا ہے.
اور کراچی کے لوگ 4% 3% اتنے ہی ہوتے ہیں SIUT میں. SIUT میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو جلدی فارغ کرنا ہے، اس کو جلدی بھیجنا ہے، کیونکہ اس کے مریض کے ساتھ آنے والے، کیونکہ ہماری روایتیں، ہمارے طریقہ کار ہم لوگوں کے ہیں کہ ایک مریض کے ساتھ 8-10 لوگ آتے ہیں. روایت بھی ہے اور محبتیں بھی ہیں. وہ فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، برے حالوں میں ہوتے ہیں. تو پوری کوشش کر کے ہمارے پاس جو ٹرانسپلانٹ بھی ہیں، ٹرانسپلانٹ میں بھی 75% کراچی سے باہر کے ہیں اچھا. سب. تو اب یہ دیکھیے کہ NFC کے اوپر جو جھگڑا ہو، جس چیز کے اوپر ہو، تو یہ کراچی کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو بڑا آپ نے ایک الارمنگ، ایک ایسا حیران کن بات بتائی ہے کہ SIUT جیسا ادارہ، اس میں جو صرف 4% لوگ ہیں وہ کراچی سے ہیں، اور ٹرانسپلانٹیشن میں اور عوام 75%. کے لیے ایک ایسا ادارہ کھولا گیا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے نا، پرچی بنتی ہے 2 روپے کی، 5 روپے کی، لیکن رضوی صاحب وہ انسان ہیں کہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ کون دیکھے گا کس نے 2 روپے دی، پیسے لینا ہی نہیں ہے. وہاں پرچی بننے کے بھی نہیں ہوتے. صحیح. سسٹم ضرور ہے تھوڑا سا آرگنائز، کہ جو OPD ہوتی ہے تو وہاں پہ جو نمبر ملے گا اسی سے دیکھیں گے. صرف نمبر سے مبرہ وہ پریگننٹ عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہو وہ آئی ہو، یا بہت عمر رسیدہ شخص ہو، اور یا ٹیچر ہو، صحیح. ان کو یہ، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے بہت رضوی صاحب سے سیکھا بھی اور کام کیا ہے کہ ایک دن میں OPD میں ان کے ساتھ تھی تو ایک صاحب اندر، گاڑی بھی آ گئی ان کی، اور آئے اور رضوی صاحب پیشنٹ دیکھے، کارڈ ایسے رکھ دیا انہوں نے. رضوی صاحب نے کارڈ اٹھا کے تو جی آپ بیٹھ جائیے. میں انہوں نے کہا کہاں بیٹھ جاؤں؟ کہ لیں نمبر لے لیجیے. انہوں نے کہا میں فلاں ہوں. کہ لیں آپ کوئی بھی ہوں. پھر انہوں نے بہت بھاری نام لیا کہ انہوں نے بھیجا، کہ لیں ان سے بھی یہی کہہ دیجیے جا کے. اور یہ دیکھیے یہ جس خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ صبح 4 بجے کی نکلی ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی گاؤں سے، کہاں سے، وہاں سے آئی ہے. میں تو نہیں دیکھوں گا آپ کو جب تک جتنے نمبر لیے ہوئے ہیں چلے گئے. تو اور وہ آج تک ان کا اصول وہی ہے. صحیح. اچھا، اب تو کوئی ہوٹل بھی خریدا ہے، جی ہاں، تو وہ ادھر بھی ہاسپٹل بنائیں گے، کیا کریں گے؟ جی ہاں، ہاسپٹل بنائیں گے. اچھا اچھا. اس میں سنا ہے بڑا مہنگا ہے، اور اپنا، لیکن دیکھیں اچھا ہے اگر لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. اچھا چلیں واپس آتے ہیں ہم ذرا سیاست کی طرف. 2002 آپ MNA بنتی ہیں، 2000 اور اس کے بعد 2003 یا 4 میں مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر بنتے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ جو کام اس دور میں ہوا وہ مصطفیٰ کمال نے کیا جو وہ کلیم کرتے ہیں، یا اس وقت جو بانی کی ہدایات تھیں وہ کام اس کی وجہ سے ہوئے؟ بانی کا شوق تھا اور انہوں نے محنت کی اس کے لیے. اچھا، بانی کا شوق تھا اور پھر مصطفیٰ کمال ہم نے نے محنت کی. جیسے گورنر پہلی دفعہ MQM کے بنے عشرت العباد صاحب، تو کس طریقے سے بنے، کیسے نام آیا؟ آپ تو اس زمانے میں بہت متحرک تھیں، ہر میٹنگوں میں ہوتی تھی، تو ان کا نام کیسے آیا، گورنر کیسے بن گئے؟ ایکچولی وہ پرانے کارکن تھے اور اچھے منجھے ہوئے کارکن تھے، اور کوشش یہی تھی کہ سمجھدار لوگوں کو لگایا جائے. اب یہ ان کی ذاتی صفت تھی کہ ان میں ایک ہنر تھا. کتنی مختلف حکومتیں آئیں، مختلف المزاج لوگ آئے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے تھے. پھر دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کیا ہوگا انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ کوئی زبردستی تو نہیں کرتا کسی سے، مطلب اس میں عشرت العباد کا ہی وہ نہیں ہوگا، عشرت ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہوگی تو انہوں نے رکھا ہوگا. صحیح صحیح.